اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم کتاب فضائل المدینہ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ یقول قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم امرت بقریۃ تأکل القرى یقولون یثرب وہی المدینہ تنفی الناس کما ینفی الکیر خبث الحدید۔ کتاب نمبر 29 ہے مدینہ منورہ کے فضائل کے بارے میں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ بیان کرتے ہیں کہ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، آپ نے ارشاد فرمایا کہ مجھے ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا گیا ہے جو باقی تمام بستیوں کو کھا جائے گی۔ اس کو منافقین جو ہیں وہ یثرب کہتے ہیں، لیکن وہ مدینہ ہے، اور وہ برے لوگوں کو اس طرح اپنے سے دور کر دے گی جس طرح بھٹی لوہے کے زنگ کو دور کر دیتی ہے۔ مدینہ منورہ جو ہے اس کا پرانا نام یثرب تھا حضور کی ہجرت سے پہلے۔ مدینہ مدن سے ہے، مدن کہتے ہیں ہموار زمین کو، ایسی ہموار زمین جس کے اوپر بکثرت کھجوروں کے باغ ہوں اس کو مدینہ کہا جاتا ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد سے قبل اس کو یثرب کہتے تھے۔ یثرب بیماریوں کے گڑھ کو، گندی جگہ جو ہے اس کو یثرب کہا جاتا ہے۔ اس کو یثرب اس لیے کہتے تھے کہ یہاں پہ بیماریاں بہت زیادہ تھیں، بہت زیادہ لوگ یہاں بیمار ہوتے تھے۔ جو صحت مند بندہ باہر سے کوئی اس بستی کے اندر آتا تھا تو بیمار ہو جاتا تھا، تندرست اور توانا آتا تھا تو اس بستی میں آ کے کمزور ہو جاتا تھا۔ حتیٰ کہ بخاری کے اندر روایتیں آگے اسی باب میں شاید آگے آئے گی، ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ بیان کرتی ہیں کہ جس وقت ہجرت کر کے ہم مدینہ آئے تو حضرت ابو بکر صدیق اور حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ یہاں آ کے بیمار ہو گئے۔ یہ اتنے بیمار ہوئے حتیٰ کہ یہ دونوں حضرات اونچی اونچی آواز میں مکہ کی یاد میں اشعار پڑھتے تھے، یعنی اپنا پرانا وطن یاد آتا تھا مکہ تو اس کی یاد میں اشعار پڑھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سنا تو آپ نے اس بستی کے لیے دعا فرمائی، یعنی مدینہ کے لیے دعا فرمائی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا باری تعالیٰ اس بستی سے بھی اس بستی کو زیادہ محبوب بنا دے، یعنی مکہ کی بنسبت مدینہ کو زیادہ برکت والا بنا دے۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس موقع پہ اس کے ساتھ جو وہاں برتن استعمال ہوتے تھے مد اور سا، جن کا پہلے ذکر ہو چکا ہے، اس کے متعلق حضور نے فرمایا باری تعالیٰ ہمارے مد کے اندر برکت عطا فرما، ہمارے سا کے اندر خیر و برکت عطا فرما۔ آگے طویل روایت ہے۔ تو وہ جو بھی اس بستی کے اندر آتا تھا بیمار ہو جاتا تھا، اس لیے اس کو یثرب کہتے تھے۔ حتیٰ کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بچپن میں جب اپنی والدہ ماجدہ کے ساتھ یہاں آئے تھے تو بعض نے کہا ہے کہ حضرت آمنہ جب یہاں سے گئی تھی تو اس وقت بیمار تھی، وہ اسی بیماری کی وجہ سے واپس جاتے ہوئے مکہ اور مدینہ کے درمیان ابوا کے مقام پہ حضرت آمنہ کا وصال ہو گیا تھا، یعنی وہ یہی مدینہ سے واپس جا رہی تھی، اس وقت تک یہ مدینہ بنا نہیں تھا۔ تو بیماریوں کی وجہ سے ام عائشہ فرماتی ہیں کہ جس وقت ہم ہجرت کر کے مدینہ آئے تو اس وقت اللہ کی کل زمین میں سب سے زیادہ گندی جگہ وہ یہ مدینہ نہیں کہتے، یہ صرف یہ تھی، یعنی یہ بستی تھی۔ لیکن اتنی گندی جگہ اور اتنی بیماریوں والی جگہ، اس جگہ کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تشریف آوری ہوئی تو اللہ تعالیٰ نے حضور کی دعا کی برکت سے اس بستی کو بیماروں کے لیے شفا والی بنا دی۔ حتیٰ کہ حدیث مبارکہ میں حضور صلی اللہ جو پہلے اس کو یثرب کہتے تھے، حضور کا ارشاد گرامی حضور نے فرمایا کہ جو بندہ اس کو یثرب کہے وہ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگے، یعنی کہ امام مالک کا قول ہے کہ اب مدینہ کو یثرب کہنے والا بندہ گناہگار ہوگا۔ کیوں گناہگار ہوگا؟ اس لیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس کو یثرب کہنے سے منع فرمایا۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اس کو اب یثرب نہیں کہنا۔ حضور نے اس کے دو نام رکھے، طابہ اور طیبہ، یعنی اس کو طابہ بھی کہہ سکتے ہیں، طیبہ بھی کہہ سکتے ہیں، یعنی پاکیزہ جگہ ہے، حضور کی آمد کی وجہ سے پاکیزہ ہو گئی ہے۔ تو ہمارے ہاں ایک
بہت پرانی نعت چلتی ہے ہر زمانے میں، وہ بڑی ہٹ رہی ہے، شاہ مدینہ یثرب کے والی، سارے نبی تیرے گھر کے سوالی۔ اب اندازہ اگر کرے نا، ایک لمحے کے لیے سوچیں تو یہ کفریہ جملہ بنتا ہے۔ یثرب کے والی مثال ہے، کوئی عزت دار آدمی ہو، میں کہوں کہ یہ نالیوں کا چودھری ہے، نالیاں والا چودھری ہے، تو وہ بندہ برداشت کرے گا؟ جی گندی جگہ ہے نا نالی، تو میں اس کو نالی کے ساتھ منسوب کر دوں تو کون برداشت کرے گا؟ اب لکھنے والا اول درجے کا جاہل ہوگا یا اس نے غلطی سے لکھ دی ہوگی۔ شاعر حضرات جتنے ہیں وہ اکثریت جاہل ہوتے ہیں، پڑھے لکھے نہیں ہوتے۔ ہم جب کہتے ہیں نا کہ نعتیں صرف وہی پڑھیں جو اعلیٰ حضرت نے لکھی ہیں، اس لیے ہم کہتے ہیں کہ اعلیٰ حضرت نے الفاظ بھی سوچ سوچ کے لکھے ہیں کہ ہر لفظ اس قابل نہیں ہے کہ حضور کی نعت کے اندر اس کو استعمال کیا جائے۔ تو جو یا تو پڑھا لکھا بندہ ہو اس کے اشعار پڑھے جائیں بطور نعت، یا اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جائے۔ یہ نعت بالکل نہیں پڑھنی چاہیے شاہ مدینہ علی، کیونکہ حضور نے یثرب کہنے سے منع کیا ہے۔ مجھے اللہ تعالیٰ نے ایسی بستی کی طرف ہجرت کرنے کا حکم دیا جو دوسری بستیوں کو کھا جائے گی۔ کھا جانے سے مراد یہ ہے کہ دو معنی اس کے محدثین نے بیان کیے۔ پہلا معنی یہ ہے کہ یہ بستی، اللہ تعالیٰ اس بستی کو اتنے فضیلت اور اتنا مقام اور مرتبہ عطا کرے گا کہ باقی کسی بھی روئے زمین کے اوپر کسی بستی کو اتنی فضیلتیں حاصل نہیں ہوں گی۔ تو اس لحاظ سے یعنی کل زمین کی فضیلتوں کو کھا جائے گی۔ اللہ تعالیٰ کے محبوب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی وجہ سے یہ مرکز بن گیا، گڑھ بن گیا مدینہ جو ہے مسلمانوں کا۔ تو جتنی بھی ہوتی تھی جنگیں وغیرہ، ان جنگوں کے اندر جتنی فتوحات کے اندر جتنا مال غنیمت آتا تھا وہ سارے کا سارا مدینہ میں آتا تھا۔ تو اس کا یہ معنی بھی ہے کہ کل زمین کے اوپر فتوحات ہو کے ان کا سارا مال و اسباب جمع ہو کے مدینے میں آتا تھا۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے کہ یہ ان بستیوں کو کھا جائے گی۔ اس کے بعد حضور نے فرمایا کہ منافق اس کو یثرب کہتے ہیں، یعنی اس زمانے میں کسی صاحب ایمان کے لیے یہ جائز نہیں ہے کہ وہ مدینہ کو یثرب کہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ یہ برے لوگوں کو مدینہ کی بستی جو ہے اس کی خاصیت یہ ہے کہ یہ برے لوگوں کو اپنے اندر نہیں رہنے دیتی، یہ اس طرح نکال دیتی ہے جس طرح کہ بھٹی کے اندر لوہا ڈالا جائے اور وہ زنگ کو نکال دیتی ہے، آگ اس طرح نکال دیتی ہے۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ جو بھی مدینہ سے نکلے گا وہ منافق ہوگا، یا یہ معنی کہ جی منافق مدینے میں رہ ہی نہیں سکتا، ایسا نہیں ہے۔ دو معنی ہے، ایک معنی یہ ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ میں جتنے منافقین تھے ایک وقت آیا آہستہ آہستہ ان سب کو یہاں سے نکال دیا گیا تھا، ایک یہ معنی ہے۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ قرب قیامت، جب قیامت قریب آئے گی اس وقت یہ حال ہوگا، حتیٰ کہ مکہ کے اندر بھی کفر پھیل جائے گا۔ حضور نے فرمایا کہ ایمان سمٹ کے، جس طرح سانپ سمٹتا اپنی بل کے اندر گھس جاتا ہے، اسی طرح ایمان سمٹتا مدینے میں آ جائے گا۔ تو اس وقت مدینے میں سوائے ایمان والوں کے اور کوئی داخل ہی نہیں ہو سکے گا۔ تو اس سے مراد یہ بھی ہے۔ دوسرا اس کا یہ معنی اگر یہ کہا جائے کہ جو مدینے سے نکلے گا وہ منافق ہوگا تو یہ معنی غلط ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بے شمار ارشادات کے باوجود اس کے کہ امت کا اس بات پہ اتفاق ہے کہ روئے زمین پہ سب سے زیادہ برکت والی جگہ مدینہ پاک ہے، بہت سارے صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین ایسے تھے حضور کے وصال مبارک کے بعد جنہوں نے مدینہ کو چھوڑا ہے۔ تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ منافق تھے۔ جتنے اس وقت مدینے کے اندر رہ رہے ہیں کہ کوئی منافق نہیں ہے، نہیں، اب بہت سارے منافق رہتے ہیں، بہت سارے غیر مسلم بھی ہوں گے وہاں پہ ڈھکے چھپے، لیکن یہ ہے کہ اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیشہ نکال دے گا۔ وہ دو مواقع تھے حضور کے حیات مبارکہ میں اور قرب قیامت میں۔ مدینہ کی بستی کی یہ خاصیت ہے کہ وہ منافق کو اندر نہیں رہنے دیتی۔ اللہ تعالی ہمیں حضور کے صدقے سے بار بار مدینے کی زیارت عطا فرمائے۔